الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور قیمتی اور عظیم نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت لباس اور پوشاک کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا، کھانے کے لیے غذا عطا فرمائی، پینے کے لیے پانی اور مشروب عطا فرمایا، اور پہننے کے لیے اور زیب تن کرنے کے لیے لباس اور پوشاک کی نعمت عطا فرمائی. اس نعمت کا جتنا حق ادا کیا جائے اور اس نعمت کی جتنی اور جیسی قدر کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں جو دین ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ دین زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو اور کوئی بڑے سے بڑا حصہ ایسا نہیں ہے جو دین کی رہنمائی سے باہر ہو اور جس میں دین نے ہمارے لیے رہنمائیاں، ہدایات اور تعلیمات نہ دی ہوں. جو لباس ہم اور آپ اپنے جسموں پر پہنتے ہیں اور جس لباس کا پہننا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، اس لباس کا شریعت کے نقطہ نظر سے اور قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سب سے بڑا، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی مقصد ہے جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن حصوں کا چھپائے رکھنا اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے جسم میں بھی ایسے حصے رکھے ہیں اور خواتین کے جسم میں بھی ایسے حصے رکھے ہیں
جن کو چھپائے رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور جسم کے ان حصوں کو جن کو چھپانا ضروری ہوتا ہے انہیں ستر کہا جاتا ہے۔ لباس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد ہے ستر کو چھپانا، جسم کے ان حصوں کو چھپانا جن کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم کو ایسا لباس عطا کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو، تمہارے ستر کو، تمہارے جسم کے مستور حصوں کو چھپائے۔ لہذا ایسا لباس پہننے کا حکم ہے جو ستر کو چھپانے والا ہو، اور ایسا لباس جس سے ستر کا کچھ حصہ چھپا رہے اور کچھ حصہ کھلا رہے۔ ایسا ادھورا لباس، ایسا ناقص اور نامکمل لباس شریعت کی روح سے پہننا نہ مردوں کے لیے جائز ہے نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو انسان کے پورے ستر کو تو چھپا لے لیکن اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم کے اندرونی اعضاء نمایاں ہوتے ہوں، جھلکتے ہوں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو ستر کو پورے طور پر چھپا تو لیتا ہو لیکن وہ اتنا چست اور ٹائٹ ہو کہ اس سے جسم کے اعضاء کی بناوٹ، جسم کے اعضاء کا ابھار اور جسم کے اعضاء کی بندشیں نمایاں ہوتی ہوں، شریعت میں ایسے لباس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ لباس کا سب سے بنیادی مقصد ہے اپنے ستر کو چھپانا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ لباس مکمل ہو، ادھورا نہ ہو، پورا ہو، ستر کے پورے حصے کو چھپانے والا نہ ہو، ہرگز ستر کے پورے حصے کو چھپانے والا ہو، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ستر کا ایک حصہ کھلا رہے اور ستر کا ایک حصہ چھپا رہے، اور اسی طرح وہ اتنا دبیز ہو، اتنا موٹا ہو کہ جسم کے اندرونی حصے جھلکتے اور نمایاں نہ ہوتے ہوں، اور اسی طرح وہ اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو، چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، اتنا ڈھیلا ہو کہ جب اسے زیب تن کیا جائے تو جسم کے اندرونی اعضاء کا ابھار اور بناوٹ اور بندش اس سے نمایاں نہ ہوتی ہو۔ یہ سب سے بنیادی مقصد ہے لباس کا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا دوسرا مقصد ہے زینت، جمال، خوبصورتی، اپنی شخصیت کو پرکشش بنانا۔ شریعت کا حکم ہے کہ تمہارے جسم پر لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے جسم کی زینت کا سامان ہو، جو تمہارے لیے خوبصورتی کا سامان ہو، جو تمہاری رونق میں اضافے کا باعث ہو، جو تمہاری شخصیت اور پرسنالٹی کو پرکشش بنائے، بدہیئت نہ ہو، بے ڈھنگا نہ ہو، میلا کچیلا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر تم برے معلوم ہو، بدنما نظر آؤ۔ شریعت کا حکم ہے لباس اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، پرکشش ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے تو انسان مہنگا لباس پہنے اور اچھا لباس پہنے، اور نیت تکبر کی نہ ہو، نمائش کی نہ ہو، دکھاوے کی نہ ہو، فخر کی نہ ہو، نمود کی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی نیت ہو تو یہ مطلوب بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے، صحابہ کرام سے، اولیاء اللہ سے، امت کے رہنما اور سربراہردہ شخصیات کے طرز عمل سے ثابت بھی ہے۔ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں،
مالدار صحابی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان کے پاس نقدی کی شکل میں بہت دولت موجود تھی، ان کے پاس جائیدادوں کی شکل میں بہت دولت موجود تھی، ان کے پاس جانوروں کی شکل میں، مویشیوں کی شکل میں بہت سی نعمتیں موجود تھیں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ انتہائی معمولی اور بے ڈھنگے اور میلے کچیلے لباس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پہنچا تو آقا کریم نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر فرمایا، ابو الاحوص کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تم کو اللہ تعالیٰ نے مال نہیں عطا فرمایا ہے؟ ابو الاحوص نے جواب دیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تب تو اللہ کی نعمت کا اثر تمہارے لباس سے نظر آنا چاہیے۔ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ کی مرضی اور چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندے کے وجود پر دکھائی دے۔ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندوں پہ نظر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زائد کپڑے موجود ہوں اور پھر ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھیں، صرف ایک کپڑے میں ایک چادر اوڑھ کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ حضرت عمر نے فرمایا، اگر سطر چھپ جاتا ہے تو ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، لیکن تم یہ تو دیکھو کہ اللہ نے تم کو نعمتیں کتنی دی ہیں۔ اذا وسع اللہ علیک فاوسع، اگر اللہ نے تم کو وسعت دی ہے تو تم کو بھی وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، تو اچھا لباس زیب تن کرو، اعلیٰ لباس زیب تن کرو، اور نیت فخر اور غرور کی نہ ہو، نیت نمائش اور نمود کی نہ ہو، نیت ریا اور دکھاوے کی نہ ہو، نیت اللہ کی نعمت کی قدردانی اور اللہ کی نعمت کے اظہار اور اللہ کی نعمت کے شکر کی ہو۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سادہ لباس پہنتے تھے، لیکن وہ لباس پرکشش ہوتا تھا، وہ لباس آپ کے وجود مبارک پہ جچتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے بدہیئت لباس پہنا ہو، بدنما لباس پہنا ہو، میلا کچیلا لباس پہنا ہو۔ آپ نے ہمیشہ سادہ لباس پہنا، لیکن ایسا لباس پہنا جو پرکشش تھا، جس سے آپ کا وجود اور آپ کی شخصیت کی زینت اور رونق بڑھتی تھی۔ اور صرف سستا لباس نہیں پہنا، روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے ایسا کرتا اور ایسا جبہ بھی پہنا ہے جس کی قیمت 2000 درہم تھی، ایسا جبہ بھی آپ نے زیب تن کیا ہے۔ اگر آپ صرف سستا لباس پہنتے، صرف پیوند لگایا ہوا لباس پہنتے، آپ نے ایسا بھی پہنا ہے تو آپ کا نمونہ صرف سماج کے غریبوں کے لیے اسوہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریبوں کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے، امیروں کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے، سماج کے ان طبقات کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے جو مفلوق الحال ہیں، سماج کے ان طبقات کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے جن کو مڈل کلاس کہا جاتا ہے، سماج کے ان طبقات کے لیے بھی اسوہ بنایا ہے جن کو اپر کلاس کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر قسم کے نمونے سیرت نبوی میں موجود ہیں۔ آپ نے سادہ لباس بھی پہنا، آپ نے پیوند زدہ لباس بھی پہنا، آپ نے سستا لباس بھی پہنا، آپ نے اوسط درجے کا لباس بھی پہنا، اور آپ نے ایسا قیمتی اور بیش قیمت اور اعلیٰ اور نفیس لباس بھی پہنا کہ ایک جبے کی قیمت 2000 درہم تھی۔ یہ پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے دیا گیا کہ تمہاری جیسی حیثیت ہو تم کو ویسا لباس پہننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر تمہارے وجود پہ نظر آنا چاہیے۔ اگر تم اعلیٰ لباس پہن رہے ہو تو نیت اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہو، نیت تکبر اور تنعم اور تعیش اور فخر و تکبر کی نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں،
وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم صحابہ کرام ایک قافلے کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب منزل قریب آنے لگی تو آپ نے قافلے کو روکا اور فرمایا سواریاں ٹھیک کر لو، اچھا لباس پہن لو، تاکہ تم منزل پر پہنچو تو تم سب سے نمایاں نظر آؤ، ممتاز نظر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا ممتاز ہونا پسند ہے، تمہارا نمایاں ہونا پسند ہے، تمہارا بدحیات ہونا، تمہارا بدنما ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسی ہدایات احادیث کے ذخیرے میں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ تو لباس کے سلسلے میں شریعت کا پہلا اصول ہے کہ ایسا لباس پہنا جائے جو ڈھیلا ڈھالا ہو اور دبیز ہو اور جسم کے سطر کے پورے حصے کو چھپائے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ لباس پرکشش ہو، اچھا ہو، بدحیات نہ ہو، بے ڈھنگا نہ ہو، اور تیسرا اصول شریعت میں یہ بتایا گیا کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے مذہبی تشخص کے مطابق ہو، غیر مسلموں کے ساتھ مشابہت والا لباس نہ ہو، ایسا لباس جسے غیر مسلم طبقات اپنی قومی شناخت یا اپنے مذہبی امتیاز کے طور پر پہنتے ہیں۔ شریعت میں ایسے لباس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، بار بار یہ حدیث، اس کا مضمون آپ کے کانوں تک پہنچتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کے ساتھ ناگواری کا اظہار فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ مردوں کا لباس اور مردوں کا طریقہ خواتین کے لباس اور خواتین کے طریقے کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اور خواتین کا لباس اور خواتین کا طریقہ مردوں کے لباس اور مردوں کے طریقے کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے۔ سخت ترین الفاظ حدیث میں لعنت کے آئے ہیں، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں وہ ملعون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ لباس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ہو، تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، نمود نہ ہو، نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں جو کھانا چاہو کھاؤ اور جو لباس پہننا چاہو پہنو، بس دو باتوں کا لحاظ رکھو، فضول خرچی نہ ہو، تکبر نہ ہو، دکھاوا اور نمائش نہ ہو۔ لباس کے سلسلے میں یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ میں نے پیش کیا۔ گزشتہ ہفتے بھی اس موضوع کے کچھ پہلو آپ کے سامنے ذکر ہوئے تھے، اور آج کی مجلس میں بھی کچھ پہلو ذکر ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق شریعت کی تعلیمات کو، شریعت کے نظام کو، شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اس کی نقل اتارنے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، لباس میں بھی اور اندرونی اور بیرونی تمام زندگی کے شعبوں میں ہمیں 100% اپنی شریعت کے نظام کی تابعداری اور پیروکاری کرنے والا بنائے، اور ہم سب کے لیے ہر خیر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔